بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سعودی عرب کے ایک بینک میں خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہے۔ یہ جان کر انسان انگشت بد نداں رہ جاتا ہے کہ مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹرڈ ہے۔ آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے صاف پانی کی بڑی قلت تھی۔ ایک یہودی کا کنواں بئر روما تھا جو مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا۔ مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پر لبیک کہا اور یہودی کے پاس گئے۔ کنواں چونکہ بڑی آمدنی کا ذریعہ تھا، اس لیے یہودی نے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تدبیر کی کہ یہودی سے کہا کہ پورا کنواں نہ سہی، آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو۔ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن میرا ہوگا۔ یہودی لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دن میں پانی زیادہ پیسوں میں فروخت کرنا ہے، اس طرح زیادہ منافع کمانے کا موقع مل جائے گا۔ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو فروخت کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دن مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ یہودی کے دن کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہیں جاتا تھا۔ یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت ماند پڑ گئی ہے تو اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے باقی آدھا کنواں بھی خریدنے کی گزارش کی۔ اس پر حضرت عثمان راضی ہو گئے اور پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس دوران ایک آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کنواں دگنا قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ اس نے کہا، میں 3 گنا 4 گنا اس سے بھی زیادہ پیشکش کرتا ہوں۔ آپ نے ہر بار فرمایا، مجھے اس سے کئی گنا کی زیادہ پیشکش ہے۔ بالآخر اس آدمی نے کہا کہ حضرت، آخر کون ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا باغ بن گیا۔ اس میں کھجور کے درختوں کی تعداد 1500 سے تجاوز کر گئی۔ یہ باغ مدینہ کی میونسپلٹی میں حضرت عثمان کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ وزارت زراعت کھجوروں کی آمدنی حضرت عثمان کے نام پر بینک میں جمع کراتی رہی۔ اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مرکزی علاقہ میں ایک پلاٹ لیا گیا جہاں فندق عثمان کے نام پر ایک ہوٹل تعمیر کیا جانے لگا۔ اس ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی متوقع ہے، جس کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم ہوگا۔ باقی آدھا حصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے انفاق کو اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول فرمایا اور اس میں کیسی برکت عطا کی کہ قیامت تک آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا، جس کی دستاویزات آج 1500 سال بعد بھی موجود ہیں اور یقیناً رہتی دنیا تک رہیں گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض دیا، اچھا قرض، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی گنا بڑھا کر لوٹا دیا۔ ان کا دنیا و آخرت میں یکساں حصہ ہے۔